السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز نقوی۔ ناظرین، اب فوج نے کچھ ایسے ایجنٹ مارکیٹ میں چھوڑے ہیں جو ٹیلی ویژن پر آ کر یا میڈیا پر آ کر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو فوج نے نہیں ہٹایا۔ بیسیکلی عمران خان کو کچھ انٹرنیشنل کنٹریز نے راستے سے ہٹایا۔ ناظرین، ایسے لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں۔ اگر اس فوج کو ہمارے ملک کے ساتھ اتنی ہمدردی ہوتی یا اپنے ملک کے ساتھ اتنی ہمدردی ہوتی تو اتنی خاتون، اتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس نے جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ یہ کبھی جیلوں میں نہ ڈالتے، اپنی عوام پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ جس کو بھی پوچھو، یہ فوجی ہیں جو ڈالوں پہ آتے ہیں، بغیر یونیفارم کے آتے ہیں، لوگوں پر آ کر ظلم کرتے ہیں، ان کو ڈالوں میں ڈال کر کسی نامعلوم جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ جا کر ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ اب یہ نئے چہرے جو آ کر ٹیلی ویژن پر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے عمران خان کے خلاف نہیں ہے، میں فوجیوں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارا کام ہی نہیں ہے سیاست کا۔ تم سیاست سے جتنا بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکو رکھو، یہ تمہاری بہتری ہے، ورنہ تم یونیفارم پہن کر کبھی بھی مارکیٹوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر یا جہازوں کے اندر یا ویسے اپنی گاڑیوں کے اندر سفر کر کے تو دکھاؤ، یہ عوام تمہارا گوشت نوچ لے گی، یہ عوام تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تم نے اپنی عزت کو اپنی انا کی خاطر اتنا گرا لیا ہے، اتنا گرا لیا ہے کہ شاید تمہاری جگہ کوئی کتا بھی ہوتا تو وہ اپنا محلہ چھوڑ کر کسی دوسرے محلے میں چلا جاتا۔ یعنی کتے کو بھی اتنی عزت ہوتی ہے کہ مجھے لوگ مارتے ہیں، میں یہ جگہ چھوڑ جاؤں۔ صحیح کہا تھا ٹیپو سلطان نے، اگر تم اتنے بہادر ہو، تم یہ ذلت کی جو زندگی گزار رہے ہو، لوگوں سے گالیاں کھا رہے ہو، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ٹیپو سلطان نے صحیح کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تمہیں اگر اتنی محبت تھی اس پاکستان کی سرزمین سے، تم اپنی عوام پر اتنا ظلم نہ کرتے۔ تم نے جو اپنی عوام پر اتنا ظلم کیا ہے، لوگوں کی قتل کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، لوگوں کو پیٹا ہے، یہ قوم رہتی دنیا تک تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور تم اپنی عزت کو واپس بھی لانے کی کوشش کرو تو مجھے نہیں یقین کہ لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ لوگوں کو تمہارے یونیفارم سے نفرت ہو گئی ہے، وہ تمہیں دیکھیں گے، اشتعال میں آ جائیں گے، وہ تمہارا منہ نوچنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اب اچھا بنانے کی کوشش بھی کرو تو مدتیں لگ جائیں گی۔ لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے تمہارے لیے، اتنی نفرت لوگوں نے تم سے کرنی شروع کر دی ہے کہ تم اگر چاہو بھی کہ لوگ تمہاری عزت کریں، وہ تمہاری کبھی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ جو تم نے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس قوم کے بوڑھوں کے ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ، جوان لڑکیوں کے ساتھ، بچوں کو قتل کیا تم نے، کیا تم چاہتے ہو کہ قوم تمہیں معاف کر دے گی؟ یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ذہن میں ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہاری حسرت رہ جائے گی اور تم مرنے کے بعد بھی اس خدا کے گناہ گار ہوگے، کیونکہ تم حلف لے کر آئے تھے
کہ تم اس ملک کے ساتھ ہمدردی کرو گے، اس ملک کے ساتھ تم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہوگا۔ لیکن جو تم نے کام کیے ہیں اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ دھکے مارے ہیں، جیلوں میں بند کیا، یہ تمہیں عورتیں معاف بھی کر دیں تو خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پر منیر مستری، تم اپنی شکل دیکھو، تم اتنے بہادر ہو تو جاؤ اس قوم کے پاس، خدا کی قسم یہ قوم تمہارا چہرہ نوچ لے گی، یہ تمہارا قوم تمہارا خون اس طرح بہا دے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ یہ قوم تم پر دن رات لعنتیں بھیجتی ہے، خانہ کعبہ میں جا کر یہ قوم بد دعائیں مانگتی ہے تم لوگوں کے لیے۔ جس قوم کے لیے لوگوں کو دعائیں مانگنی چاہیے تھیں، آج وہ قوم تمہارے لیے بد دعائیں مانگ رہی ہے۔ تم کبھی نہیں سوچو گے۔ اب جو تم نئے ایجنٹ پھینک رہے ہو مارکیٹ کے اندر کہ جی فوج عمران خان کی بڑی ہمدرد ہے، یہ فوج اگر عمران خان کی ہمدرد ہوتی تو عمران خان کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرتی جو کر رہی تھی۔ عمران خان پاکستان ہے جس کی ہر آدمی رسپیکٹ کرتا ہے، محب وطن ہے، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اور پاکستان قوم کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کہ تم جس کو اس کام کے لیے سونپا گیا تھا کام، اس ملک کی سالمیت کی ترقی کے لیے، تم اس ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہو فوجیوں۔ لعنت ہے تم پر، اور ہر آدمی تم پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ رہتی دنیا تک تم فوجیوں پر لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا اس کو کہ ہم اس کو امبیسڈر بنا کر بھیجنے لگے ہیں لعنتی آدمی کو، خدا کی قسم لوگ اس کا منہ نوچ لیں گے اگر عوام میں اس کو دیکھا گیا تو۔ اور تم منیر مصری، سب سے بڑے لعنتی تم اور باجوہ، تم لوگ مرنا بھی چاہو تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کی آہیں تمہارا سکون چھین لے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا تو کیا، قبر میں بھی تم کو سکون نہیں ملے گا۔ قبر میں بھی تمہیں مرے ہوں کو ان کی جو ظلم تم نے ان پر کیا ہے، وہ ظلم تم کو سونے نہیں دے گا۔ اور یہ جو نئے ایجنٹ تم مارکیٹ میں جو پھینک رہے ہو، سن لو کان کھول کر میرے بھائیوں، جو نئے ایجنٹ ہیں جو آپ کا ذہن بدلنا چاہتے ہیں، یہ بھی حرامی مستری کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنا خیال خوب رکھنا، اور ایسے ایجنٹوں پر کبھی اعتماد کرنا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ جہاں بھی فوجی تمہیں نظر آئیں، اب وہ تو یہ نظر نہیں آئیں گے، ان کتوں کو گالیاں دو۔ اور یہ جو کتے سیاستدان جو حرامی پنا کر رہے ہیں، یہ تو لعنتی ہیں، ان کو پتہ بھی ہم نہیں جیتے ہوئے، یہ بغیرت جہنمی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن ضرور دنیا میں ان کا صلہ ملے گا، یا ضرور ان کی سزا ان کو اس دنیا میں ہی ملے گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ملے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔